یہ بڑی پیاری حکایت ہے اور آپ کو بھی سن کر اس میں کافی لطف آئے گا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سیاحت کا شوق مجھے ہندوستان لے گیا اور میں پھرتا پھراتا سومناتھ کے مندر میں جا نکلا۔ وہاں میں نے ہاتھی دانت کا ایک بت دیکھا۔ اس علاقے کے لوگ بڑی عقیدت سے اس بت کی پوجا کرتے تھے اور اس سے مرادیں مانگتے تھے۔ اس مندر کا ایک پجاری میرا شناسا تھا۔ میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، پجاری جی، اس بت کو اپنے ہاتھوں سے بنانے والے اس کو کیوں پوجتے ہیں؟ آخر اس میں پوجنے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو اپنی ناک پر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا، یا کسی کی مدد کیا کرے گا؟ یہ لوگ اسے اپنا خدا کیوں سمجھتے ہیں؟ میری یہ بات سن کر پجاری بڑا بگڑا اور بڑے پجاری کے آگے میری شکایت کر دی۔ ایسی صورتحال میں مجھے اپنی جان خطرے میں نظر آئی۔ ان کے تیور بدلے دیکھ کر میں نے اپنا لہجہ بدلا اور ان پر یہ ظاہر کیا کہ میں یہ سوال پکا یقین حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ یقین کامل ہو جائے تو میں بھی اس کی پوجا شروع کر دوں۔ میری یہ بات سن کر بڑا پجاری مطمئن ہو گیا اور بت کی بزرگی پر روشنی ڈالنے کا وعدہ کر کے دوسرے دن وہ مجھے مندر میں لے گیا۔ مندر بت کے پجاریوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پجاری سنک اور گجر بجانے لگے اور بت نے اپنا ہاتھ اس طرح اٹھا دیا جیسے اپنے پجاریوں کو آشیرواد دے رہا ہے۔ جب پجاری بت کی آرتی اتار چکے تو بڑے پجاری نے مجھ سے کہا، شاید اب تم ضرور قائل ہو گئے یہ بت صاحب اختیار ہے۔ گو میں اسے محض ڈھونگ سمجھتا تھا، لیکن مصلحت اقرار کرنے میں جانی۔ اقرار کیا کہ ہاں میں قائل ہو گیا ہوں، مگر اس ٹو میں رہنے لگا کہ کس طرح بت کے یوں ہاتھ اٹھنے کا بھید معلوم ہو جائے، اور آخر مجھے یہ بھید معلوم ہو ہی گیا۔ بت کے پچھلی طرف مجھے ایک پردہ نظر آیا۔ جب میں نے وہ پردہ اٹھایا تو ایک پنڈت بیٹھا نظر آیا جس نے ایک رسی تھام رکھی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ پنڈت اس رسی کو کھینچتا ہے تو بت کا ہاتھ اوپر اٹھ جاتا ہے۔ پنڈت نے مجھے دیکھ لیا اور مارنے کو دوڑا۔ نمایاں تھا کہ اگر اس نے مجھے قابو پا لیا تو راز افشا ہو جانے کا اندیشہ سے مجھے ابھی ختم کر دے گا۔ چنانچہ جان بچانے کے خوف سے میں نے اسے اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا اور بھاگ گیا۔ یہ حکایت حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور حکایات میں سے ہے۔ ان کے سماع نگار اسی حکایت کی بنا پر یہ بات مانتے ہیں کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے تھے۔